حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ بڑے ابتدائی ایام میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ ایک بڑے بہترین، سمجھدار اور زیرک قسم کے تاجر تھے۔ جناب عثمان غنی بہت بڑے امیر تھے، بہت بڑے امیر المومنین تھے، لاکھوں مربع میل پہ حکومت تھی۔ چند سو آدمیوں نے آ کے گھیر لیا عثمان غنی کے گھر کو، اور کربلا میں تو 3 دن پانی بند رہا ہے، حضرت عثمان غنی پہ 40 دن پانی بند رہا ہے، 40 دن۔ اور حضرت امام حسین کے خیموں کے گرد تو پہرا دینے کے لیے جناب عباس تھے۔ اور میں تاریخ کے سارے معتبر حوالے عرض کر سکتا ہوں کہ جب حضرت عثمان غنی کو خطرہ ہوا تو مولا علی شیر خدا نے امام حسن اور حسین کو تلواریں پکڑائیں اور فرمایا دروازے کے آگے کھڑے ہو جاؤ، کوئی بدبخت تمہارے خالو عثمان غنی کے دروازے تک جانے نہ پائے۔ اور اس دروازے سے پھر گیا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ وہاں حسنین کریمین کا پہرا تھا۔ جو گیا بے ایمان تو پیچھے سے چڑھ کر کے گیا۔ حضرت عثمان غنی لاکھوں مربع میل کا حکمران، جہاں جس کے پاس چند ووٹ ہوں وہ دندناتا پھرتا ہے، جس کے پاس 4 باڈی گارڈ ہوں اس کی بات وہ کرتا ہے تو ہوا میں۔ حضرت عثمان غنی کے پاس ہزاروں کی فوج ہے، چند سو لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، شہید کرنا چاہتے ہیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی اور لوگ گئے۔ کہا عثمان 3 باتیں ہیں، یا تو ہمیں اجازت دو، یا تو تم تھوڑی دیر کے لیے خلافت چھوڑ دو، حکومت چھوڑ دو، چند دنوں کے لیے کسی اور کو امیر بناؤ۔ جناب عثمان کہنے لگے مجھے تو حکومتوں سے دلچسپی نہیں، لیکن میں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے پر تم اتارنا نہ۔ فرمایا میں سمجھ گیا ہوں، اس سے مراد یہی ہے، میں نہیں چھوڑتا۔ کہا عثمان پھر اس طرح کریں، ہمیں اجازت دیں، یہ چند سو لوگ ہیں، ہماری تلواریں چند منٹ میں فیصلہ کر دیں گی۔ جناب عثمان غنی فرمانے لگے میں نبی پاک کا شہر اپنی وجہ سے خون میں رنگ دوں، میری وجہ سے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک مینڈا ہوگا، بکرا، جس کی وجہ سے میرے مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا، میں وہ بکرا نہیں بننا چاہتا۔ فرمایا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے خون بہے اور حضور کے مدینے میں بدامنی ہو۔ عثمان کی جان جاتی ہے تو جائے، پر نبی پاک کے مدینے میں شور نہیں ہونا چاہیے۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ تو کہا عثمان پھر اس طرح کرو، کچھ دنوں کے لیے مکے چلے جاؤ۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ کچھ دنوں کے لیے مکے چلے جاؤ۔ تو جناب عثمان نے داڑھی پکڑ لی، کہنے لگے دیکھ رہے ہو ساری سفید ہو گئی ہے، میں نبی پاک کا شہر چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، میں رسول اللہ کے مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا حضور کا شہر۔ یہ انداز ہے جناب عثمان غنی۔ بڑا ستایا گیا حضرت عثمان غنی کو، پراپوگنڈے کیے گئے، آپ کے خلاف مہم چلی، عبداللہ ابن سبا نے بڑی مہم جوئی کی آپ کے خلاف، یہودیوں نے مسلمانوں کا روپ دھار کر بڑا آپ کو ستایا، تکلیفیں دی۔ جی آپ اپنے رشتہ داروں کو بڑا دیتے ہیں، فرمایا کرتے تھے جیب سے دیتا ہوں، مال خزانہ سے نہیں دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ستایا گیا۔ یہ وہ واحد ہستی ہے حضرت عثمان غنی، انہوں نے شہادت قبول کر لی لیکن تلوار نہیں چلنے دی، لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹنے دی۔ وہ شخصیت ہے حضرت عثمان غنی کی، لیکن بڑا ستایا گیا، بڑا پراپوگنڈا۔ مجھے بتائیے اس کے بارے میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دے، اور جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم ایک بار نہیں تین بار جنت کی بشارت عطا کر دے، کوئی بندہ ہمیں تاریخ بتائے، حوالے دے، کہانیاں سنائے، تو ہم اس کی کہانیاں دیکھیں گے یا نبی پاک کا فرمان دیکھیں گے؟ بولیں، جا کے بولیں، جا کے۔ کسی کہانی پر کبھی بھی کان، بس ایک حدیث میں نے بڑی دفعہ سنائی ہے، پھر سناتا ہوں، ترمذی میں ہے، نبی پاک جنازگاہ تک گئے جنازہ پڑھنے، یا رسول اللہ فلاں آدمی انتقال کر گیا، جنازگاہ تک تشریف لے گئے جنازہ پڑھانے، لیکن جنازگاہ تک پہنچ کر محبوب نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارکہ سے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے،
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پر گئے تو احد کانپنے لگا، تو حضور نے فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو وہ 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ خود حضور نے فرمایا حضرت عثمان غنی کی جو نانی ہے نا، یہ نبی پاک کی سگی پھوپھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہیں وہ حضور کی سگی پھوپھی ہیں۔ یہ 4تھی 5ویں نسل میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہی بنتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، اور چاروں کی چاروں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ 4 بیٹیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا، ان کا انتقال ہو گیا تو محبوب نے دوسری صاحبزادی جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرما دیا۔ 2 شہزادیاں، 2 بیٹیاں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا عثمان ذوالنورین، عثمان ذوالنورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ 2 کچھ بادشاہ قسم کے لوگ ہیں، بیٹیوں کو نور مانتے ہیں، باپ کو نہیں مانتے۔ نبی پاک کی دونوں بیٹیوں کو نور مانتے ہیں، لیکن ان کے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں گول کر جاتے ہیں۔ 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں تو کیا لقب ہوا؟ عثمان۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین مولا علی شیر خدا کہا کرتے تھے، حضرت علی کہا کرتے تھے عثمان تو ذوالنورین ہے، 2 نوروں والا۔ بریلی کے امام فرمانے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کہنے لگے نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ مبارک دے رہے ہیں دوسری شادی پر، کہتے ہیں ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھے 5ویں مسلمان ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، تاجروں سے ان کی دوستی تھی۔ حضرت عثمان غنی بھی تاجر تھے، تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے انہیں تبلیغ کی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ جب کلمہ پڑھا تو چچا نے باندھ دیا گھر کے اندر، کئی دن باندھے رکھا، کہنے لگا دین چھوڑنا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو جگہ ہی ایسی ہے جو ایک دفعہ گیا ہے دوبارہ چھوڑ سکتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی سابقون الاولون میں سے ہیں، ابتدائی لوگوں میں سے۔ ان کی زندگی کے بڑے حسین واقعات ہیں، آپ جانتے ہیں۔ میں 2-3 باتیں صرف ان کی حوالے سے عرض کروں گا۔ ہر آدمی میں ہر صلاحیت ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی میں 2-3 چیزوں کا بڑا غلبہ تھا۔ سخی تھے تو دریا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے، اتنے بڑے تھے کہ غنی کہہ دیا اللہ کے رسول نے۔ عثمان غنی تھے، ہر وقت ہی سخاوت، ہر وقت ہی سخاوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ کے نکلے، جنت البقیع والی جگہ حضور کو پسند آ گئی۔ فرمایا کچھ صحابہ آتے ہیں یہاں تو انہیں سواریاں کھڑی کرنے کا مسئلہ ہے۔ آج کل نہیں مسئلہ ہوتا پارکنگ کا، اس زمانے میں اونٹ گھوڑے باندھنے کے لیے حویلی چاہیے تھی، تو حضور علیہ السلام آ کے بیٹھے تو فرمایا جگہ بڑی اچھی ہے، کبھی مل جائے نا تو صحابہ کو سواریاں باندھنے کے لیے اچھی رہے گی۔ عثمان پیچھے بیٹھے تھے، وہیں سے گردن جھکائی اور پیچھے سے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جو جگہ آپ نے کہی ہے میں دیکھنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی دیکھنے گئے، جب واپس پلٹے تو میرے کریم نے فرمایا عثمان دیکھ آئے ہو، دیکھ آئے ہو، دیکھ آئے ہو؟ عرض کی محبوبہ دیکھنی کیا تھی، تجھے پسند آئی تھی، میں خرید آیا ہوں، خرید آیا ہوں۔ دیکھنا آنا جانا یہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں سودے بازی ہو، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ بات ختم ہو گئی، آپ کو پسند آئی تھی میں نے خرید لی۔
میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتہ نہیں لوگ کہاں بیٹھ کے دین پڑھتے ہیں، اختلاف ثابت کرتے ہیں، جو جگہ مصطفیٰ کو پسند آئی عثمان نے خریدی، اس جگہ پہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مزار بنا ہوا ہے، اس جگہ بی بی پاک کا مزار ہے جو حضرت سیدنا عثمان غنی کی خریدی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جگہ مصطفیٰ کا بھی پسندیدہ ہے، اہل بیت کی بھی پسندیدہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کا مزاج ہے، حضور اعلان کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے چندے کا اعلان کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے، اس لیے ہم بھی کبھی کبھی یہ سنت ادا کر لیتے ہیں۔ چندے کا حضور نے اعلان کیا، جیش اسرا کے لیے بہت بڑا لشکر جانا تھا، فرمایا اٹھو بھئی حصہ ڈالو۔ حضرت عثمان نے دائیں بائیں دیکھا، کتنے بہت زیادہ سپاہیوں کے لیے بہت زیادہ سامان چاہیے، قحط کا زمانہ ہے۔ جناب عثمان اٹھے کہا یا رسول اللہ 100 فوجیوں کا خرچہ، ان کا گھوڑا بھی دوں گا، گھوڑے پر رکھنے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کجاوا ہوتا ہے، کاٹھی ہوتی ہے، وہ بھی میری، فوجی کی وردی بھی میری، اور جب تک واپس آئے گا تب تک سارا کھانے کا خرچہ بھی میرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا عثمان اللہ تجھ سے راضی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا پھر اٹھو بھائی، دائیں بائیں دیکھا کوئی اٹھا ہی نہیں۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، کہا حضور 100 میرا اور شامل کر لیں۔ نبی پاک نے پھر اعلان کیا، حضرت عثمان کہتے ہیں میرے نا دل کو کچھ ہوتا تھا، پھر اٹھے، کہا حضور میرا تیسرا 100 بھی شامل کر لیں۔ فرماتے ہیں جناب عثمان غنی چوتھی دفعہ میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا تو مجھ سے نہ ہی رہا گیا، میں نے کہا محبوبہ اعلان نہ کرو، آپ اشارہ کرو، عثمان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محمد عربی کے قدموں کا ہی صدقہ ہے، آپ اعلان کرو، حاضر ہے، ہر شے حاضر ہے، پھونک پھونک کے دینا، دیکھ دیکھ کے دینا، یہ تو وہاں کا سودا ہوتا ہے جہاں سودے بازی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یہ تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اور مجھے وہ بات بڑی پسند ہے، میں تنہائیوں میں کتاب کھول کے پڑھتا ہوں، تنہائیوں میں پڑھتا ہوں میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میں جب مجھے کبھی لطف لینا ہوتا ہے تو میں صاحب طبقات کی یہ روایت کھول کے بیٹھ جاتا ہوں جب اپنا مزہ لینے کو دل کرے۔ حضرت عثمان غنی شہزادے تھے، دولت مند باپ کے بیٹے تھے، رئیس اعظم تھے۔ امیروں کے بچے نازک مزاج ہوتے ہیں، موڈ کے مالک ہوتے ہیں، بہت بڑے رئیس تھے، پر عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دی نوں، تو پھر کھیڈاں بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نے، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی 4-5 دن کے بعد مدینے آئے، سفر پہ گئے ہوئے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو محبوب کے چہرے پہ ذرا نکاہت ہے، کمزوری ہے، حضرت بلال کو ملے، کہنے لگو بلال میں 4 دن باہر رہا ہوں، حضور کے چہرے پہ کمزوری کیوں ہے؟ جناب بلال کہنے لگے جا گھر جا کے پوچھ لے۔ کہتا میں نے دروازے پہ دستک دی، سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے؟ میں نے کہا اماں جی غلام ہوں عثمان، میں 4 دن کے بعد آیا ہوں تو چہرے پہ بڑی کمزوری ہے۔ فرماتے جناب عائشہ ہچکی لے کے روئی، کیا ہوا؟ تو کہنے لگی عثمان 4 دن ہو گئے کونین کے مالک نے روٹی کوئی نہیں کھائی، ایک پیالہ دودھ کا ایک کھجور۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اماں جی آپ پردے میں نہیں چلی جاتی؟ شہزادہ توڑے گئے، گھر سے اناج کی بوری کندھے پہ رکھی، ہر چیز اٹھائی، غلام کہنے لگا مجھے دے دو، 20 نوکر ہیں گھر میں۔ فرمایا نہیں یہ میری ڈیوٹی ہے، میں نہیں کرنی۔ عثمان خود گئے، رسول پاک کے گھر میں جھاڑو دیا، چولہے میں آگ جلائی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، جب عثمان پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، پر عثمان جس نے پانی کا پیالہ بھی خود نے پیا تھا اس نے سالن پکایا، پھر روٹیاں پکائیں تو ہاتھ جلے، کھانا پکا کے اور دسترخوان لگا کے مسجد میں حاضر ہوئے، کہا محبوبہ اگر مہربانی کریں تو گھر نہیں آتے؟ حضور تشریف لائے، اور جب پہلا لقمہ تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکھیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دی ہانڈی من دا سالن، اتوں لون صبر دا پایا، غلام فریدہ میں ساری تیری،
تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ کہا محبوب یہاں بیٹھے تو صحیح، یہاں بیٹھے تو صحیح۔ حضور تشریف فرما ہوئے اور پہلا لقمہ جب نبی پاک نے منہ میں رکھا تو عثمان تڑپ کے روئے۔ 600 دینار نیچے رکھے، یا رسول اللہ میں نے دولت کو آگ تو نہیں لگانی اگر تیرے کام نہ آئے۔ حضور کس کام کی یہ جائیدادیں، کس کام کی؟ اگر آپ کے گھر میں 4 دن کھانا نہ پکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عثمان تو چلے گئے، یہ کہہ کے تو میرے مصطفیٰ نے پھر ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا دی کہ میں تڑپ اٹھی، میں رونے لگی۔ حضور نے جھولی اٹھا کے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اور بھائی یہ درد، یہ ذوق، یہ مزاج، یہ انداز، یہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم پہ، کہتے ہیں تم پہلے مدینے بعد میں مکے، زیادہ دن مدینے تھوڑے دن، یہ کیا انداز ہے تمہارا؟ سنو حدیبیہ جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا، ید اللہ فوق ایدیہم، پڑھو نا گھر میں جا کے قرآن مجید۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کے عمرے کی نیت سے نکلے۔ حدیبیہ کی مقام پر کافروں نے روک لیا، کہا عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو نبی پاک نے سفیر بنا کے بھیجا۔ جناب عثمان غنی کئی سالوں کے مکے سے بچھڑے تھے، سامنے کعبہ نظر آیا، احرام بندھا ہوا ہے۔ جب سفیر بن کے گئے تو ابو سفیان کہنے لگے عثمان ہم تیرے رسول کو تو ابھی عمرے کی اجازت نہیں دیتے، باقی لوگ تو نہیں آتے، وہ سامنے کعبہ ہے، وہ حجر اسود ہے، وہ سارا کچھ ہے، طواف کرنا ہے تو کر لو، استلام کرنا ہے تو کر لو، اگر تم نے کعبے کے اندر نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو، صفا مروہ کے پھیرے لگاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ نبی عثمان غنی فرمانے لگے قسم ہے رسول کی زلفوں کی، جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے عثمان بھی کوئی نہیں کرے گا۔ عثمان بھی وہ کون سا طواف ہے جس میں طواف اور مدینے والا نہ ہو؟ وہ کون سا عمرہ ہے جس میں عمرہ ہو اور رسول پاک نہ ہو؟ وہ کون سا حج ہے جس میں حج ہو اور امام الانبیاء نہ ہو؟ بریلی کے امام بول پڑے، فرمانے لگے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اور فرمانے لگے غور سے سن تو رضا، کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ یہ ہمیں حضرت عثمان غنی نے سکھایا ہے عقیدہ، یہ عقیدہ حضرت عثمان غنی کا ہے۔ بات دور نکل جائے گی، محبت معیار ہوتی ہے، محبت روح ہوتی ہے، محبت اصل ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا کہ عثمان کوئی تبدیلی بھی آئی نبی پاک کے غلام بننے کے بعد؟ حضور کے غلام بننے کے بعد کوئی تبدیلی بھی آئی؟ لوگ اپنی اپنی تبدیلیاں بتاتے رہے۔ جناب عثمان غنی نے 2 جملے کہے، لوگ کہتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئیں، یہ معراج حضور سے پیار کی محبت اور عشق کا یہ رنگ عثمان غنی کا۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے تم تبدیلی کی بات کرتے ہو؟ میں نے جب سے نبی پاک کے ہاتھ میں سیدھا ہاتھ دے کے بیعت کی ہے، میں نے یہ ہاتھ دوبارہ کبھی گندگی کو نہیں لگایا، اور فرمایا جب سے پہلی نظر سے جلوہ والضحیٰ دیکھا ہے میں نے اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں دیکھا، اس لیے کہ ان آنکھوں میں رسول اللہ کے جلوے رچ بس گئے۔ یہ معیار پیدا کیا جناب عثمان غنی۔ اور مدینہ منورہ سے جو محبت ہے نا مسلمان کی، اس کا اگر اصل رنگ دیکھنا ہو تو جناب عثمان غنی کو زندگی کو دیکھا جائے، اصل رنگ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی با حیا بڑے تھے۔ کیا بڑے تھے؟ کچھ لوگ بے حیا ہوتے ہیں، کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، نہ صحابہ کو، نہ اہل بیت کو، نہ کسی اور کو۔ عثمان با حیا بڑے تھے۔ کتنے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، مشکات میں مسلم میں موجود ہے، آپ فرماتی ہیں نبی پاک بیٹھے تھے تو حضور کی نا پنڈلی مبارک، مرد کے لیے حکم ہے ناف سے گھٹنے تک چھپا کے رکھے، پنڈلی ننگی ہو بھی جائے نا یہ پنڈلی تو اس کی اجازت ہے شریعت میں مرد کے لیے۔ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب لیٹے ہوئے تھے اور حضور کی طامت پنڈلیوں سے تھوڑی اونچی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق آئے تو نبی پاک نے فرمایا آ جاؤ، حضور لیٹے رہے۔ ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر فاروق آئے، حضور اجازت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ، نبی پاک لیٹے رہے۔ چند لمحے گزرے تو عثمان غنی آ گئے،
हुजूर आ जाऊं? फरमाया 1 मिनट। अल्लाह के हबीब उठे, तामत मुबारक को समेटा, पिंडलियों को ढांपा, हुजूर बैठे, उस्मान आए, बातें हुई, चले गए। हजरत आयशा कहती है मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी, मैं हाजिर खिदमत हुई, का महबूबा समझ नहीं आई। आए अबू बकर भी हैं, मेरे वालिद आए, उमर भी हैं, मकाम उनका भी बड़ा है, पर उस्मान आए तो आपने कपड़ा सीधा किया। फरमाया आयशा मैं उससे हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के अंदर होते तो कई कपड़े लपेटे रहते, कई कपड़े जनाब। मैं एक नतीजा आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरी तरफ देखें। कई कपड़े लपेटे रहते, कपड़ों के ऊपर कपड़े, शर्मो हया के पैकर। जनाब उस्मान गनी गुस्ल करते तो कपड़ों समेत करते, फरमाते ना भाई मुझे शर्म आती, पैक करे शर्मो हया। उसका नतीजा क्या निकला? हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जनाब उस्मान गनी का जब निकाह हुआ तो अभी पर्दे की आयतें नहीं आई थी, शर्मो हया के पैकर थे, अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया था। सहाबा बेदरेग आते जाते थे एक दूसरे के घरों में। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने गोश्त पकाया तो फरमाया हजरत उसामा बिन जैद को जाओ उस्मान को भी दे आओ। जनाब उसामा बिन जैद फरमाते हैं मैंने गोश्त पकड़ा, सालन पकड़ा और उनके घर पहुंचा, जामे तिरमिजी में मौजूद है। फरमाते हैं मैं जब अंदर दाखिल हुआ मुस्तफा की शहजादी को देखा और फिर उस्मान गनी को देखा। फरमाते हैं जिन्हें मैंने देखा ऐसा जोड़ा मैंने कभी नहीं देखा था। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा के पलट आया, ना उन्होंने कुछ पूछा ना मैंने कुछ बताया। फरमाते हैं जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ ना, पहला कदम ही रखा तो मुस्तफा करीम ने फरमाया उसामा दे आयो सालन। मैंने कहा या रसूलल्लाह दे आया हूं। फरमाया ऐसा सोना जोड़ा पहले कभी देखा है? देखा है कभी? मैंने कहा नहीं हुजूर मैंने नहीं देखा। तो मेरे मुस्तफा करीम, ये लफ्ज तिरमिजी के नहीं, ईशा वलीउल्लाह साहब ने इजालतुल खिफा में लिखे, मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान की शक्ल एक तो जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह से मिलती है, और दूसरा फरमाया अगर किसी ने मेरे जलवे देखने हो तो वो भी उस्मान के चेहरे में नजर आएंगे। ओ नौजवानों पैगाम दे रहा हूं, रिजल्ट निकाल रहा हूं। बेहयाई बेशर्मी की गुफ्तगू वाले के चेहरे पे हुस्न नहीं आता, तू हयादार बनता जा, रब ताला तुझे हुस्नो जमाल अता फरमाता जाएगा। जितना हया तेरे अंदर होगा उतना नूर तेरे मुखड़े पे होगा, जितनी शर्म में तू लिपटा हुआ होगा उतनी अल्लाह तुझे ताजगी अता करेगा। मेरे अल्लाह फरमाया करते जो गंद बोलता है उसके चेहरे का हुस्न सबसे पहले छिन जाता है, और फरमाया जो बुरी बातें सोचता है जिसकी सोच बुरी होती है सबसे पहले उसके चेहरे का हुस्न बिगड़ता है। अगर तू चाहता है ताजा रहे, ठंडा रहे, नूरानी रहे, तो फिर हजरत उस्मान ने तुझे बताया है कि शर्म वाला बन के रहे, अल्लाह सबसे ज्यादा हुस्न तुझे ही अता फरमा देगा। ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा बातें करने वाला, जो मुंह में आया कह गया, उस आदमी की नूरानियत चली जाती है। अगर लोग वो करीमों से नहीं आता और नाई के पास बैठ के चेहरे पे रोज नया डिजाइन नई लकीर बनवाने से हुस्न नहीं आता, हुस्न शर्मो हया से आता है। ये जो हम आरजी हुस्न खरीद के लाते हैं ना 4 पैसे का, ये मांद नहीं पड़ता, ये तबाह करता है और ये तबाह हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग जिनके पास बैठने को इतना दिल नहीं करता जितना उनका चेहरा देखने को दिल करता है। उनके पास बैठने को बाजू का दिल करता है कि बस ना जरा, और तबीयत मैंने आज मैं होके आया हूँ उस हाजी सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैंने इन बुजुर्गों को देखा है, हमने नजर भर के आंखों में आंखें डाल के तो बड़ा कम देखा है। हम चोरी देखा करते थे, चोरी मैं वेखा ते मेरा यार न वेखे, तो जे मैं नाम वेखा ते ओ वेखे, मैं हम लोग चोरी देखा करते थे। मैंने अपने हजरत साहब को भी शायद ही कभी आंखों में आंखें डाल के देखा हो, तभी देखा है जब वो किसी और को देख रहे होते थे। भाई इन लोगों के अंदर का हुस्न शर्मो हया मासूमियत बन के इनके चेहरों पे निखर आता था। हजरत उस्मान गनी की शर्मो हया नूरानियत बन के उनके चेहरे पे आ गई थी। जनाब उस्मान गनी पैकरे शर्मो हया थे। एक बात कर दूं और खत्म करूं। हजरत उस्मान फरमाया करते थे मुझे 3 बातें बड़ी पसंद है। कितनी? सारे बोले हो कितनी जी? तो कौन कौन सी? फरमाया करते थे भूखे को रोटी खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, और तीसरा मेरा दिल करता है मुझे और कोई काम ना हो, कुरान पाक मेरे सामने रहे और मैं सारा दिन तिलावत ही करता रहूं। 3 बातें पसंद थी, भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना।
اور یعنی روٹیاں بانٹتے رہتے تھے، سوٹ بانٹتے رہتے تھے، یہ مزاج تھا۔ فرماتے تھے میری پسند ہے، اور تیسرا میرا دل کرتا ہے کہ قرآن مجید پڑھا رہے اور میں۔ وہ کنویں کی بات بڑی معروف ہے، میں نے بس اشارہ کرنا ہے۔ نبی پاک نے بھی اعلان کیا تو بڑا ہی اعلان کر دیا، فرمایا وہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، قبضہ یہودی کا ہے۔ جو بندہ خرید کر وقف کرے گا نا، اسے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا میری جیب میں جنت کی ٹکٹ ہے، میں اسے جنت دے دینی۔ یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے، جنت لے لے مجھ سے، لے لے۔ حضرت عثمان غنی گئے، اس کو کہا بھئی کنواں میرے ہاتھ بیچ دے۔ کنویں کی قیمت تھی 500-700 دینار۔ تو حضرت عثمان 500-600 دینار کل کنویں کی قیمت تھی۔ جناب عثمان غنی گئے، یہودی کو پتا تھا کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں، فرمایا یار یہ کنواں بیچ دو۔ کہنے لگا نہیں بیچنا۔ فرمایا قیمت منہ مانگی، کہنے لگا قیمت میری مرضی کی۔ کہا تمہاری مرضی کی، اپنی اپنی اوقات ہوتی ہے نا قیمت لگانے کی، تمہاری مرضی کی۔ کہنے لگا میری شرط ہے، میں ایک دن کے لیے کنواں دوں گا، ایک دن میں ایک دن آپ۔ فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ کتنے پیسے؟ اس نے کہا میں 3000 دینار لوں گا، 500-600 کا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق 3000 مانگا ہے، میں 40,000 لے کے آیا تھا، اپنی اوقات کے مطابق مانگا، 40,000 دینار میری جیب میں۔ یہودی کہنے لگا عثمان تو تاجر ہے، اور عام تاجر نہیں، عالمی سطح کا تاجر ہے، لوگ تیری تجارت کی مثالیں عرب میں دیتے ہیں، پر 500-600 کا کنواں 40,000۔ فرمانے لگے مسئلہ کنویں کا نہیں، مسئلہ مصطفیٰ کے فرمان کا ہے۔ وہ جو حضور کا فرمان پورا کرنا ہے نا، اس کے لیے 40,000 تھوڑے ہیں، میرے پاس تھے ہی اتنے جو لے کے آیا ہوں۔ حضرت عثمان نے پیسے چکائے، اس نے کہا ایک دن پانی ملے گا، فرمایا منظور ہے۔ وہ ایک دن بیچا کرتا تھا پانی، حضرت عثمان نے اعلان کر دیا جو میرا دن ہے نا فری پیو۔ ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنویں سے سادہ پانی نکل جائے تو تازہ آ جاتا ہے، اور اگر پانی کنویں کے اندر رہے سارا ختم نہ ہو تو باسی ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے میں اس کنویں سے پانی پیتا ہوں جس پہ رش زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں سے پانی ختم ہوتا ہے تو تازہ آتا رہتا ہے۔ فرماتے تو اللہ کے رستے میں سارا خرچ کر دے، اللہ تازے عطا کر دے گا اور پہلے سے زیادہ عطا کر دے گا۔ میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ تجارت بندوں کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ جو تجارت ہے نا، بندے کنجوسی کر جاتے ہیں۔ بندے کا تو صحیح کام چل جائے تو پارٹنر کو فارغ کر دیتا ہے، یہ تو فارغ ہے، اور اگر کبھی کسی کی دکان میں کوئی کرایہ دار اچھا اس کی دکان چل جائے تو مالک کہتا ہے تو جا، اب دکان میں نے خود کھول لی ہے، وہ فارغ کر دیتا ہے۔ بندوں کا تو مزاج ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تجارت ہوتی ہے نا، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے گھروں میں لاکھوں روپیہ ماہانہ آتا ہے، غربت نہیں جاتی۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ کثرت والا پیسہ آیا ہے پر برکت والا نہیں آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی میں بڑا تاجر تھا، لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرنا شروع کیا، پھر کہاں کہاں سے آیا کب، اور بڑی سیانی بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے تجارت کو وقت زیادہ دیتا تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد میں نے تجارت کو ٹائم تھوڑا دیا، پر اللہ نے روزی مجھے زیادہ عطا فرمائی۔ اس لیے برکت پر ہماری توجہ نہیں رہی، غیبی خزانوں پر خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ غیبی خزانوں سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ ملتی ہے، جو مادی ذرائع سے ملتی ہے وہ چیز کم ہوتی۔ حضرت عثمان غنی پر الزام لگا جب آپ کا دور حکومت تھا، یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ الزامات حضرت عثمان غنی پہ لگائے گئے۔ جن بندوں کے قد کاٹ زیادہ ہوتے ہیں ان کے خلاف پراپوگنڈے بھی لمبے چوڑے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی بات یاد رکھنا۔ کہا گیا کہ حضرت عثمان لوگوں کو نوازتے بڑا ہے، بڑا دیتے ہیں حضرت عثمان غنی۔ تو حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے حکمران تو میں آج بنا ہوں تو میں تو پہلے بھی بڑا دیتا تھا، وہ کس خزانے سے دیتا تھا؟ آپ جواب دیا کرتے۔ دیکھیں ذرا، لاکھوں لوگ حج کرنے آتے تھے، پر حضرت عثمان غنی حج کرنے جاتے تو اعلان کر دیتے کہ کوئی حاجی حج کے موقع پر آ کے کھانا نہ پکائے، سب کو کھانا عثمان غنی اپنی جیب سے دیا کرے گے۔ مینا میں لنگر کھانا ہوتا تھا حضرت عثمان غنی کا، مینا میں فرماتے تھے کھاؤ حاجیوں جتنا کھا سکتے ہو۔ اور پھر حضرت عثمان غنی کا اعلان تھا، خدام کو کہتے تھے میں آخر میں کھاؤں گا، پہلے میرے سارے آنے والے حاجیوں کو کھلایا جائے۔ ایک مجھ سے نا ایک دوست نے سوال پوچھا 4-5 دنوں کے، کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو نا چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔
زندگی میں نہ بھولنے والے سوالات ہو. ایک شخص نے سوال پوچھا, کہنے لگا اوکاڑے دینی اور مذہبی گھرانہ ہے, اوکاڑے سے تعلق ہے, میرے ساتھ محبت کا رشتہ ہے. کہنے لگے بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں. آپ کی بھی بیٹیاں ہیں, میری بھی بیٹی ہے. بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں. اب بچی چند دن رہنے آئی ہے. پوچھنا یہ ہے کہ نماز پوری پڑے گی کہ قصر پڑے گی. تو میرا تو اس نے کام کر دیا, حد ہو گئی, رو رو کے برا حال. میں نے کہا یار تو بند کر دے فون, رات کو بتاؤں گا. کیا پوچھ لیا یار تو نے. بیٹی مسافر نہیں ہوتی, بیٹی تو مہرانی ہوتی ہے باپ کے گھر کی. وہ بیٹی مطلب کیسے بتاؤں کہ دل کرتا ہے کہ بیٹی وہ صرف ہنسے, وہ روئے کبھی نہ. یہ دعا ہوتی ہے. تو نے اتنا بڑا سوال کیوں کیا؟ بہرحال علماء کو کچھ چیزوں کے جواب دینے پڑتے ہیں. میں نے کہا میں رات کو بتاؤں گا. رات کو پھر فون آیا کہ آپ وہ بڑی جلدی جواب دینے کے عادی ہیں تو دیر کیوں کر دی. تو میں نے کہا یار جواب تو میرے پاس تھا لیکن ہمت نہیں تھی ابھی. تو میں نے کہا کہ اگر تو بیٹی آئی ہے والد کے گھر میں اور ابا جی کا پروگرام ہے اسے جائیداد میں سے حصہ دینے کا, تو پھر تو بیٹی نماز پوری پڑے گی. لیکن اگر ابا جی نے علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے تو پھر بیٹی مسافر ہے. اگر ابا جی نے اس کو علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے نا کہ دے دے بھائیوں کو, خیر ہے تیری شادی پہ خرچہ کر دیا ہے. اگر ابا جی کے دل میں نے کہا یہ ابے سے فتویٰ پوچھ لو, اگر ابا جی کے دل میں چور ہے نا کہ بیٹی کو دینا کچھ نہیں, تو پھر بیٹی نے نماز قصر پڑھنی ہے. اس لیے کہ پھر وہ وہاں حصے دار. اس کی دلیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ نبی پاک بھی قصر نماز پڑھتے تھے, حضرت عمر بھی حج کے موقع پر قصر پڑھتے, حضرت ابو بکر بھی, آپ کیوں پوری پڑھتے ہیں؟ فرمایا ان کا مکے میں گھر کوئی نہیں تھا, میرے تو پورے کے پورے باغ ہیں, تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں, میں یہاں مقیم ہوں. تو اگر تو بیٹی کا حصہ بھی ہے ابا جی کے گھر میں تو پھر وہ نماز پوری پڑے گی. لیکن اگر ابا جی نے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے بیٹوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے بیٹی سے کہہ دیا ہے کہ چھوڑ, جو بیٹیاں حصہ لیتی ہیں ان کے بھائی نہیں ملتے, تو نہ ملے بھائی, کوئی حرج نہیں. ضروری ہے ظالم بھائیوں سے رابطہ رکھنا جو کھا جائے بہنوں کا حصہ. والد ظالم ہے, ظالم ہے باپ, بیٹے کو حصہ دیتا ہے بیٹی کو نہیں دیتا. اور یہ 1.5 مربے والے جاگیردار کی بات نہیں کر رہا جس کا 4 مرلے کا مکان ہے, اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے. کیوں کھاتے ہو بیٹیوں کا حصہ؟ ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے؟ کیوں کھاتے ہیں لوگ بیٹیوں کا حصہ؟ جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں کھا جاتے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں جناب بڑا پیار ہے بیٹی سے, رونے دھونے کے لیے پیار ہے. تو یاد رکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر چلتا تھا. تو میرے بھائی ایک اور بہت بڑی خوبی حضرت عثمان غنی کی, تیسری, وہ یہ تھی کہ آپ میں اللہ نے بہت زیادہ حیا رکھی تھی. آج نا اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہماری حکومتوں میں جو بدتمیز زیادہ ہوتا ہے اس کا عہدہ زیادہ ہوتا ہے, اس کو اچھا عہدہ ملتا ہے جو بدتمیزی زیادہ کرتا ہے. اور ہمارے ہاں نوجوان سمجھتے ہیں کہ کھل کے پھرنا, کھل کے کھانا, مرضی کا لباس پہننا. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جب سے پیسے لوگوں کے پاس زیادہ آئے ہیں لباس چھوٹے ہو گئے, پیسہ زیادہ آ گیا کپڑے جسموں پہ سکڑ گئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جو دل میں آئے کہہ دینے کا نام جمہوریت ہے, آزادی رائے ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے, بڑا پیسہ تھا, بڑا کچھ تھا, لوگ ڈرتے تھے, سردار بھی تھے, جو چاہتے کر سکتے, روب طاری ہوتا. لیکن عثمان غنی کو جب بھی کوئی دیکھتا تھا کسی کونے میں بیٹھے نظر آتے تھے, چھپے ہوئے, پیچھے, شرم و حیا, نفاست پسندی, بڑھ بڑھ کے آگے ہونا, ہر ویڈیو میں شامل ہونے کی کوشش کرنے کا نام پیار نہیں ہے. نفاست پسند جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر چھپے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ پیچھے دراصل ہے کون. دیکھیے نا بڑی معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, حضور نے تامت مبارک باندھی ہوئی تھی, لیٹے ہوئے تھے سرکار. تو جب آدمی لیٹتے تھے نا, ہمارے بزرگ بھی جب لیٹتے ہیں تو تامت کو سمیٹا کرتے تھے تو گھٹنوں تک آ جاتی, دیکھا نا آپ نے, گھٹنوں تک تامت آ جاتی جب لیٹتے. تو سرکار بھی لیٹے تھے, پردے کی ابھی آیتیں نہیں آئی تھی, دروازے پہ دستک ہوئی, حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا جان جناب ابو بکر صدیق آئے.
हुजूर ने फरमाया बुला लो। हजरत आयशा कहती हैं वो आके बैठ गए, हुजूर लेटे रहे। फिर दस्तक हुई, अब कौन है? कहा सैयदना फारूक आज़म। कहा आयशा आप साथ वाले हुजरे में चली जाओ। अम्मा जी वहां चली गई। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर आए, हुजूर लेटे रहे। जनाब आयशा कहती हैं फिर दस्तक हुई, अब कौन है? फरमाया उस्मान गनी। नबी करीम ने फरमाया उसे कहो जरा ठहर जाए। हजरत उस्मान ठहरे तो हुजूर उठ के बैठे, तहमद मुबारक को ठीक किया, फिर अपने कुर्ते मुबारक को सीधा किया, फिर दस्तार को सीधा किया। फरमाया अब बुलाओ उस्मान गनी। हालांकि जाहो जलाल हजरत उमर का ज्यादा है, हालांकि वकार मकाम हजरत सिद्दीक अकबर का ज्यादा है। अब बुलाओ उस्मान गनी को। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, बैठे, बातचीत हुई, तीनों चले गए। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है मेरे ज़हन में सवाल रह गया। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो दो लोग आए, आप बैठे रहे, उस्मान आए तो आपने एहतमाम किया। क्या लफ्ज है, और लफ्जों में तासीर है, और जुमले दो कहे नबी पाक ने, लेकिन कितना बड़ा उनका मर्तबा बयान किया। फरमाया आयशा मैं उस शख्स से हया न करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं उससे हया न करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। हजरत उस्मान गनी फरमाया करते थे मैंने जब से हुजूर का चेहरा देखा है दोबारा पलट के अपनी शर्मगाह भी कभी नहीं देखी। गोया मैंने अपनी आंखों का वुजू नहीं तोड़ा जब से हुजूर का। फरमाते जब से ये हाथ नबी पाक को बैत के लिए दिया है फिर गंदगी में नहीं जाने दिया मैंने सीधा हाथ। हजरत उस्मान गनी फरमाया करते थे मैं अपने घर के अंदर अपने गुसल खाने में चार दीवारी के अंदर भी कपड़ों समेत गुसल करता हूं, मुझे हयात है गुसल खाने में भी कपड़े। और सुनो एक और बड़ी बात अहम, आप फरमाया करते थे मेरी जो महरम औरतें हैं ना, महरम पुप्पी खाला, मेरी जो महरम औरतें हैं, फरमाया करते थे मैंने कभी उनके भी चेहरे आंख भर के नहीं देखे, उनके भी चेहरे कभी मैंने आंख भर के नहीं देखे। जो मेरी महरम औरतें हैं पुप्पी खाला, फरमाते थे उनसे भी जब बात करता हूं तो मैं चेहरा झुका के। हमारे यहां तो कजन कजन एक दूसरे से सलाम लेते हैं, लड़कियां लड़के कजन कजन एक दूसरे से सलाम लेते हैं। बच्चियां आया करती थी तो मेरी कभी कभी मुझे बताया जाता था, मैंने एक पाबंदी लगा दी, बच्चियां जब मदरसे में आती थी कि जिन आज जो दूर से बच्ची आए उसको जिस आदमी का नाम लिखा हो बताया जाए वही लेने आए। एक दिन मुझे इत्तला दी गई कि आप थोड़ी देर आए, मैं घर गया तो मुझे बतलाया गया कि एक बच्ची है तो उसको जो पहले लेने आता था वो नहीं आया, कोई और आया। मैंने उसके भाई को फोन किया कि आप लेने नहीं आए, कहने लगे ये कजन है हमारा, इसके साथ भेज दें, आप हमारा ही कजन है, खालाजाद है। मैंने कहा यार आप कहाँ हो? कहने लगे मुझे 20-25 मिनट लग जाएंगे। तो मैंने कहा अभी क्लासें भी जारी हैं तो आप ही आ जाना खुद ही। कहने लगा सब आप भेज दें, मुझे एतबार है इस पे। मैंने उसको एक बात कही जो आपको भी कहता हूं, मैंने कहा यार तुम्हें एतबार है तो अल्लाह रसूल को एतबार क्यों नहीं? उन्होंने क्यों गैर महरम बनाया? अजीब तमाशा है। मुझे पुप्पी जात पे, खाला जात पे, मामू जात पर एतबार है, नबी पाक को क्यों नहीं? आपको ज्यादा प्यार है लोगों से या नबी पाक को उम्मत से ज्यादा प्यार है? क्या मतलब तमाशा है? क्या मिजाज बना लिया मैंने और आप? नबी पाक ने एक शख्स पर एतबार नहीं किया पर मैं इससे पर्दा करो, आपने और मैंने कैसे कर लिया? नबी पाक ने खालाजात, पुप्पीजात, देवर पर, जेठ पर, साले पर, बहनोई पर एतबार नहीं किया, पाबंदी लगा दी। तूने कैसे किया? तुझे तेरे दिल में ज्यादा दर्द है, तू ज्यादा दीन को समझने लगा है, इंसानियत ज्यादा उछल आई है तेरे अंदर। एतबार क्या होता? याद रखना दुनिया में जितने घर तबाह हुए उन लोगों की वजह से नहीं हुए जिन पर एतबार नहीं था, उनकी वजह से हुए जिन पर एतबार था। घर का बेटी लंका ढाए, बाहर वाले आके कभी भी घर में कोई नकबजनी नहीं करते, जब भी करते एतबार वाले करते। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की वो अज़वाज जिन पर अल्लाह को इतना एतबार है कि रब कहता है मेरे महबूब की बीवियों तुम्हारी जैसी दुनिया में दूसरी है ही कोई नहीं, अल्लाह को इतना एतबार है। लेकिन एक नाबीना से आबी आए तो हुजूर की दो अज़वाज बैठी थी तो नबी पाक ने फरमाया पर्दा करो। या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है। फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना, तुम्हारी आंखें तो खुली हुई हैं। हुजूर को एतबार नहीं था।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں بڑی وسعت عطا فرمائی تھی، اس کے ساتھ ساتھ بڑا حسن و جمال تھا، بڑے خوبصورت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں سے آپ کو سرفراز فرما رکھا تھا، لیکن جو چیز آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، وہ آپ کی فیاضی ہے، آپ کی سخاوت ہے، آپ کا خوف خدا ہے، اور آپ کے وجود کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے لہجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم و حیا کو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ ہمارا زمانہ جو ہے یہ بے باک لوگوں سے بھرتا جا رہا ہے، حیا تیزی سے رخصت ہو رہی ہے، نہ ہمیں حیا رہ گیا ہے بزرگوں کا، نہ علماء کا، نہ حیا رہ گیا ہے مشائخ کا، نہ حیا رہ گیا ہے اپنے بڑوں کا، حتیٰ کہ زبانیں کھلتی ہیں تو وہ اولیاء اللہ کا بھی حیا نہیں کرتی۔ کچھ لوگوں کی زبانیں کھلتی ہیں تو وہ حضور کی اولاد کا بھی حیا نہیں کرتی۔ معاذ اللہ کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی پاک کے صحابہ کا بھی حیا نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر شرم و حیا تھے، پیکر شرم و حیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے حضور سید عالم علیہ السلام کے چہرہ نور کی زیارت کی ہے، میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا، اور جب سے میں نے یہ اپنا ہاتھ حضور کے دست اقدس میں دیا ہے، میں نے یہ سیدھا ہاتھ کبھی گندگی کو نہیں لگایا۔ آپ نے اپنی زندگی شرم و حیا کے اندر ڈھل کے گزاری۔ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر مال و دولت آتا ہے نا، آج کل کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو لوگ من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب میں اپنی ساری خواہشات کو پورا کروں گا۔ پیسہ جو جیب میں، مفت کا اعتماد دلاتا ہے پیسہ۔ پیسہ آدمی کے اندر کچھ ایسی قوتیں پیدا کرتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسے کام کر جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں سودا سما جاتا ہے کہ میری جیب میں پیسے ہیں، مفت کا اعتماد ہے۔ جو ان کے اپنے ہوتے ہیں ان سے لوگ دور نکل جاتے ہیں، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، احباب سے، پرانے لوگوں سے کٹ جاتے ہیں، جیب میں پیسہ جو آ جاتا ہے۔ لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں بڑا ہی خوبصورت انداز حضرت عثمان غنی کے بارے میں موجود ہے۔ فرمایا صحابہ نے کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے اگرچہ مال بڑا دیا تھا، لیکن وہ سب سے بڑھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے تھے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ بھلایا نہیں کسی چیز کو۔ انہوں نے اپنے آپ کو شرم و حیا میں ڈھال کے رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے بڑے خوبصورت جملہ کہا ہے۔ اس نے کہا ہے جب بھی کوئی شرم و حیا پہ دیوان لکھے گا تو لازم ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ کائنات والے جب بھی شرم و حیا پر کچھ تحریر کریں گے تو وہ سیدنا عثمان غنی پر لکھیں گے۔ مزاج میں شرم، مزاج میں حیا، طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہ خوبصورتی رکھی۔ بندہ جو چیزیں بیان کرتا ہے، جن کو آگے وہ جن کا ابلاغ کرتا ہے، یقینی سی بات ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے اسے بڑا پیار ہوتا ہے، تو وہ چیزیں وہ دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزیں لے کر امت کو پہنچائیں۔ کچھ روایات ہیں حضرت عثمان غنی کی، آپ کی کچھ مرویات ہیں جو ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ پہلی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تک پہنچاتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے کریم نے فرمایا تھا جو اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ نماز برحق اور واجب ہے، فرمایا رب اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگر یقین کامل حاصل ہو جائے کہ نماز میرے اوپر ضروری ہے اور میں نے وقت پہ پڑھنی ہے اور میں نے اس کو ادا کرنا ہے، نماز کے ساتھ دلچسپی۔ اپنا حضرت عثمان غنی کا حال یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے ایک رکعت میں پڑھ دیا کرتے تھے، 15 دوسری رکعت میں پڑھ دیا کرتے۔ لوگوں کی توجہ دلا رہے ہیں عبادت پہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب امیر المومنین بنے تو آپ نے حضرت عمر کی ایک بیوہ کے ساتھ نکاح کیا، تو وہ خاتون عرض کرنے لگیں کہ آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، میں تو اب بڑھاپے کی حالت میں ہوں، کوئی خدمت نہیں کر سکتی،
میرے ساتھ نکاح کرنا؟ تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے میں نے کسی ضرورت کے تحت نکاح نہیں کیا، میں نے مسجد میں تو عمر فاروق کو دیکھا ہے، حرم کعبہ میں بھی دیکھا ہے، میدان جہاد میں بھی دیکھا ہے، میں تم سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کیا کرتے۔ ان کا جو رات مصلی پہ بیٹھنے کا طریقہ تھا، تلاوت قرآن مجید کا جو انداز تھا، میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ عبادت کے ساتھ خاص شغف سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی نماز کی حفاظت کریں۔ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ کسی نماز کو ضائع نہ ہونے دیں، نماز اپنے وقت پر ادا کریں۔ اور آپ جتنا نماز سے پیچھے ہٹیں گے نا، یعنی ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح سکول سے ایک چھٹی کر لیں تو اگلے دن جانے کو دل نہیں نہ کرتا، اسی طرح اگر ایک نماز کسی نے چھوڑ دی تو اگلی نماز خود بخود اس کی سستی میں گزر جائے گی۔ آپ جتنا نماز کے قریب جاؤ گے، جتنا اس سے محبت کرو گے، اتنا نماز کی طرف آپ کی توجہ بڑھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو زندگی میں بھی بڑا اعزاز دیا ہے، مومن کی بڑی شان ہے، مومن کا بڑا مقام ہے۔ کنتم خیر امت، یہ بہترین لوگ ہیں۔ دنیا میں بھی مومن کا بڑا مقام ہے، اور مومن جب دنیا سے چلا جائے تو بھی اس کو ردی اور کوڑا سمجھ کر جلایا نہیں جاتا، بلکہ مومن کا اعزاز ہے کہ اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ لباسوں میں سب سے سونا لباس سفید رنگ کا ہوتا ہے، اسے وہ سفید لباس پہنایا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے آج یہ جا رہا ہے قبر میں، تو ہاتھوں پہ اٹھا کے بھی لے جایا جا سکتا تھا، کسی گاڑی میں رکھ کے بھی لے جایا جا سکتا تھا، لیکن یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے نا، اس کی شان ہے کہ اسے کندھوں پہ اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، اور اسے لے جا کے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے جہاں خدا کی رحمتیں بڑھ کر استقبال کرتی ہیں۔ تو جنازہ، بندہ مومن کا جنازہ بڑا مرتبے والا کام ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو ایک جنازے پہ نظر پڑی، ایک مسلمان کا، مومن کا جنازہ جا رہا تھا۔ اس جنازے پر نظر پڑی تو سیدنا عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک ہے کہ کسی معزز آدمی کے آنے پر آپ کھڑے ہوں، لیکن یہ شان ہے نا، یہ عظمت ہے نا مومن کی کہ اس کا جنازہ گزر رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جب لوگوں نے آپ کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا، ایک دن کریم رسول کے سامنے سے بھی جنازہ گزرا تھا تو میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے، تو میں تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتلایا کہ مومن کا ہر حال میں مقام اپنی نظروں کے سامنے رکھنا، مقدم رکھنا اس کی عظمت کو۔ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے اس کی بڑی شان ہوتی ہے۔ ہم اہل مودت ہیں سائیں، ہر روز بشارت ہوتی ہے، ہم ہر شام مدینے جاتے ہیں، ہر روز زیارت ہوتی ہے۔ یہ جو بندہ مومن ہوتا ہے یہ تو اہل محبت، اہل مودت لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو بڑے اعزاز دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتلایا کہ بندہ مومن دنیا سے جائے پھر بھی اس کا اعزاز ہے، پھر بھی اس کا مقام ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا مسجد کے ساتھ بڑی دلچسپی تھی۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان روایت کیا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مسجد نبوی کی تعمیر حضرت عثمان غنی نے بڑے شوق سے فرمائی، اور اپنے دور میں انہوں نے مسجد کے اندر وسعت کی، تزئین و آرائش کی۔ اس کے اوپر جو فرش ہے مسجد نبوی کا، وہ فرش حضرت عثمان غنی نے ڈلوایا۔ اور آپ نے مسجد کے ساتھ، اور مسجد کون سی؟ وہ مسجد جو مسجد نبوی ہے، وہ مسجد جس مسجد میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو دین سکھاتے تھے۔ میں بڑی دیر سے نا، کافی عرصے سے ایک بات بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ ہماری طبیعتیں جو ہیں وہ تیزی سے تلخ ہو رہی ہیں۔ اختلاف رائے تو بالکل پسند ہی نہیں کرتے آج کے دور میں لوگ، اور ہمارے مزاج کے خلاف جو شخص جاتا ہے چند باتیں اکٹھی کر کے ہم اس کے ساتھ عداوت پیدا کر لیتے ہیں۔ وہ دلوں میں جو نرمی تھی، وہ جو معاف کرنے کا جذبہ تھا، وہ جو درگزر کا مزاج تھا، وہ جو کسی کو قبول کرنا،
اور اس کی چند کمزوریوں سمیت بھی قبول کر لینا، اور کسی بندے کی کمزوری دیکھنا تو اس کی ایک کمزوری دیکھ کے اپنی کئی کمزوریاں یاد کر لینا، یہ اہل محبت کا طریقہ ہوتا تھا۔ لیکن ہم نے لوگوں کی کمزوریاں ڈسکس کر کر کے، لوگوں کی غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنی نظروں میں لوگوں کا مقام گرا دیا ہے۔ ہم یا خود ٹھیک ہیں یا وہ جو ہماری رائے کے ساتھ 100% متفق ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہوا ہے کہ طبیعتیں سخت ہیں، مزاج سخت ہیں، لب و لہجے سے تلخی پھوٹتی ہے۔ حضرت عثمان غنی اپنے مزاج کے لحاظ سے بڑے نرم دل آدمی تھے، بڑے کریم تھے، بڑے مہربان تھے، بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نرم مزاجی عطا فرمائی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، مسند امام محمد بن حنبل میں موجود ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے کریم محبوب فرمانے لگے وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا جو نرم مزاج ہے، جو خریدار ہو تب بھی نرم مزاج ہے، دکاندار ہو تو پھر بھی نرم مزاج ہے، جو ادا کرنے والا ہو تو پھر بھی نرم ہے، تقاضا کرتا ہو تو پھر بھی نرم ہے، جو ہر معاملے میں نرم مزاج۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں جو کام نرمی سے ہوتا ہے وہ سختی سے ہوتا ہی نہیں۔ نرمی سے جو چیز آپ آگے اس کا ابلاغ کر سکتے ہیں، اس کو پہنچا سکتے ہیں، وہ کام سختی سے نہیں ہوتا۔ کم از کم اپنوں کے بیچ تو نرمی ہونی چاہیے۔ وہ جو سختی ہے وہ تو کافر کے مقابلے میں، منافق کے مقابلے میں، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، وہ تو رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ اپنے مزاجوں میں نرمی لائی جائے، اپنی طبیعتوں کو ہمیشہ نرم کرنے کی کوشش کی جائے۔ حقوق العباد کا معاملہ ہمیشہ سے سخت ہے، اور ہم نہ حقوق العباد کے معاملے میں بڑے خود غرض ہیں، اپنی مرضی کے حق ہم ادا کرتے ہیں، اپنی مرضی کے۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں، ایک دو رشتوں کے حقوق نہیں۔ اور یہ حقوق ہمارے اوپر عائد کس نے کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ اپنے بچوں کے حقوق ادا کرتے کرتے کسی غریب کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، آپ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتے کرتے کسی کا حق کینچی لگا کے کاٹ نہیں سکتے۔ آپ یہ کہیں کہ میں نے اپنا گھر بنانا ہے تو بڑے سارے گھر بے آباد کر دیں۔ جس طرح اپنے بچوں کا آپ پر حق ہے، اسی طرح ملت کے بچوں کا بھی تو حق ہے۔ جس طرح آپ کا اپنا گھر آپ کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح سے جو باقی گھر ہیں وہ بھی تو اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ دو چار حقوق اپنے ذہن میں بٹھا لیے، اور اسلام جو حقوق کی وسعت بیان کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رستوں کے بھی حقوق بیان کیے، رستوں کے بھی حقوق بیان کیے، جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں اور ہماری توجہ دلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، دنیا کے اندر اگر تم نے کسی کا حق ضائع کیا تو قیامت کے دن تمہیں اس حق کا بدلہ دینا پڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی تو وہ بھی قیامت کے دن اسے بھی استفسار کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو بھائی ہمیں خیال کرنا چاہیے، حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، بڑا باریک ہے، بڑا محتاط ہو کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ کسی جگہ بھی حقوق العباد کے مسئلے میں اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، کوشش کریں جس حد تک ہو سکے آپ نازک مزاجی کے ساتھ حقوق کے معاملے کا خیال کریں۔